बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आज 3-4 केसेस का फ़ैसला आया है। उसमें परवेज़ इलाही की दरखास्तें थी, उसमें इमरान खान की साइफ़र तहकीकात से मुतल्लिक जो केस था लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर भी आज बेसिकली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौजूद नहीं थे। उनकी जगह पर जो बेंच और केसेस मुकर्रर फरमाने वाले जज थे वो अली बाकर नजफी साहब थे। आज के दिन के जितने अहम केसेस थे वो ऑनरेबल जो जस्टिस हैं अली बाकर नजफी साहब उनकी अदालत में लग गए। और उसमें परवेज़ इलाही का केस भी था। परवेज़ इलाही के दो केसेस थे। एक अपील दायर की गई थी निगरान हुकूमत की जानिब से, जिसमें यह कहा गया था कि परवेज़ इलाही का जो उनको तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी से रोका गया है उस फैसले को मुअत्तल किया जाए। आज ही अपील लग गई। दो रुकनी बेंच था, अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम साहबा, ये दो रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। साथ जो पाक फौज को ज़रई अराज़ी देने का केस था उस पर भी आज दो रुकनी इसी बेंच ने समाअत की। उस पर भी निगरान हुकूमत की जो अपील थी उसको उनको रिलीफ मिला। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पुलिस के सीनियर तरीन ऑफिसर SSP ऑपरेशंस वो जिनसी हरासगी में मुलव्वस पाए गए हैं, और ख़वातीन की जो पुलिस में ख़वातीन हैं, पुलिस एहलकार और अफसरान, उनकी जानिब से शिकायत थी जिस पर उनको ओहदे से हटाया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइफ़र तहकीकात से मुतल्लिक इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ये वो साइफ़र तहकीकात हैं जो कुछ ऑडियोज़ लीक की गई थी आज़म खान की, इमरान खान की और बाकी लोगों की। और साइफ़र के हवाले से जो इमरान खान तहकीकात चाहते थे वो तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो शुरू ना की, लेकिन अल्टीमेट FIA को वफाकी हुकूमत ने कहा कि इसके ऊपर काम किया जाए। इमरान खान ने उन तहकीकात को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। वो स्टे ऑर्डर कई महीनों से चलता आ रहा था कि अब अली बाकर नजफी साहब के पास आज वो केस लग गया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब मौजूद नहीं है, वो कहीं आउट ऑफ सिटी थे, बाहर गए हुए थे। तो उनके बाद जो चूँकि छुट्टियों का रोस्टर है और उस रोस्टर में जो ऑनरेबल अली बाकर नजफी साहब हैं इस वक्त वही सीनियर जज थे, तो केसेस मुकर्रर करना, किस अदालत में केस आज मुकर्रर करना, यह उनके अख्तियार में था। उन्होंने साइफ़र तहकीकात रोकने पर वफाकी हुकूमत की जो मुस्तरक दरख्वास्त थी, अब ये जो छुट्टियाँ हैं इसमें बहुत अहम केसेस जो अर्जेंट नौयत के केसेस होते हैं सिर्फ उन्हीं पर समाअत हो सकती है। ये वफाकी हुकूमत की जो अपील थी ये कोई अर्जेंट नौयत की नहीं थी, और ये दरख्वास्त थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ मिला हुआ है स्टे ऑर्डर का, उसको ख़त्म किया जाए। ये वफाकी हुकूमत की अपील थी। उस पर अदालत में समाअत हुई और ये अली बाकर नजफी साहब ने बतौर सिंगल जज इस केस को सुना। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि PTI सरबराह पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। वफाकी हुकूमत ने FIA को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। FIA ने चेयरमैन PTI को 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान के वकील जो आज तक 30 नवंबर के बाद इमरान खान सिंगल बेंच में आ गए लाहौर हाई कोर्ट के, और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उनको रिलीफ देते हुए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। जूनियर वकील ने कहा कि इमरान खान के वकील आज मसरूफ़ हैं, आज पेश नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि इमरान खान के वकील को तहरीरी इल्तवा की दरख्वास्त देना चाहिए थी। सलमान सफदर एडवोकेट अपने तहरीरी दलाइल दाखिल करवा दें, मैं उसको देख लूँगा, क्योंकि बहुत अर्जेंसी है और इस केस को हर सूरत डिसाइड करना है। वफाकी हुकूमत के वकील डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने कहा कि चेयरमैन PTI ने तहकीकात में तलबी का नोटिस चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर नोटिस मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू दरख्वास्त दायर ही नहीं हो सकती थी। दायरा अख्तियार न होने पर अदालत आलिया तहकीकात नहीं रोक सकती। अदालत ने रिमार्क दिया कि इस नोटिस में इमरान खान को मुखातब नहीं किया गया, नोटिस में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी को मुखातब किया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद के वाक़यात केसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू करना है। अदालत ने कहा कि इमरान खान की इस्लामाबाद और लाहौर दोनों जगहों पर रिहाइश गाहें हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी जा रही है। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि इमरान खान के वकील से कहा कि आप तहरीरी दलाइल जमा करवा दें, अदालत उनको देख लेगी और फिर अदालत फैसला सुना देगी। अब वो तहरीरी दलाइल के बारे में अदालत क्या करती है वो कल अगले 1-2 दिन में पता चलेगा कि क्या फ़ैसला सामने आता है। आपको याद होगा जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब ने एक फ़ैसला जारी किया था, 136 सफ़ात पर मुश्तमिल था, और ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि पाक फ़ौज को जो ज़रई अराज़ी दी जा रही है लीज़ पर, और ये 45,267 एकड़ अराज़ी है, ये भक्कर, खुशाब और साहिवाल 3 अज़ला में दी जा रही है।
اس پر عدالت نے نگران حکومت کی اس جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ نگران حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کو نگران حکومت نے چیلنج کیا اور 2 رکنی بینچ علی باقر نجفی اور عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس لگ گیا۔ انہوں نے آج جو فیصلہ ہے سنگل بینچ کا اس کو معطل کر دیا، اور جو نوٹیفیکیشن تھا پاک فوج کو زرعی اراضی دینے کا اس کو بحال کر دیا۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے فوج کو لیز پر زرعی اراضی دینے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا تھا، اور عابد حسین چٹھا نے پبلک انٹرسٹ لا ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے احمد رافع عالم کی درخواست پر جاری کیا تھا، اور جسٹس عابد حسین چٹھا نے تفصیلی فیصلے میں کہا تھا کہ نگران حکومت کے پاس الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیکشن 230 کے تحت کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ سے متعلق اقدام اور پالیسی کے حوالے سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے۔ نگران حکومت پنجاب نے زرعی اراضی فوج کو دینے کے خلاف حکم امتناع کو چیلنج کیا، اور درخواست میں نگران حکومت پنجاب کا یہ موقف تھا کہ عدالتی فیصلے میں تضاد ہے، زرعی پالیسیوں کو ریگولیٹ کرنا عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ عدالت کا اراضی کی منتقلی روکنے کا جو سابقہ فیصلہ ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ منصوبہ نگران حکومت نے نہیں بلکہ اس سے پہلے کی منتخب حکومت نے شروع کیا تھا۔ قانون کے مطابق نگران حکومت سابقہ حکومت کے زیر التواء فیصلے یا پالیسی کو نافذ کرنے یا اسے حتمی شکل دینے کی مجاز ہے۔ درخواست گزار نے عدالت میں کہا کہ عدالت زمین فوج کو دینے کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ عدالت نے درخواست کے مندرجات کا جائزہ لینے کے بعد آج اس معاملے پر اپنے سابقہ فیصلے کو معطل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ 2 رکنی بینچ نے فوج کو زرعی زمین دینے کا جو فیصلہ تھا اس کو بحال کر دیا۔ دوسری جانب پرویز الہی کی جو درخواست تھی جس میں ان کو 30 دن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا 3 MPO کے تحت ان کی نظر بندی کا، اس پر عدالت میں سماعت ہوئی، اور وہ بھی علی باقر نجفی صاحب کے پاس کیس لگا بطور سنگل جج۔ تو دوران سماعت عدالت نے وکیل پنجاب حکومت سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے، آپ غلط روایت ڈال رہے ہیں، جو ریاست کرتی ہے وہ بھگتتی بھی ہے۔ عدالت نے پرویز الہی کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی ہے؟ ہم پنجاب حکومت کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کی درخواست کو سن کر فیصلہ کر دیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ بتائیے آپ کتنے روز میں ان کی اپیل پر فیصلہ کریں گے؟ سرکاری وکیل نے کہا ہم 10 روز میں ان کی درخواست کا فیصلہ کر دیں گے۔ علی باقر نجفی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا یعنی چودھری صاحب کو رگڑا لگانا ہی لگانا ہے۔ یہ عدالت کو بھی پتہ ہے کہ رگڑا لگانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور عدالت نے کہا کہ جی پرویز الہی کے وکلا سے کہ آپ اپنی درخواست واپس لے لیں، ابھی آپ پہلے جائیں نظر بندی کے جو احکامات ہیں ڈپٹی کمشنر کے، آپ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی ڈپٹی کمشنر کے سامنے فائل کریں، وہاں اگر آپ کو ریلیف نہ ملا تو پھر ہائی کورٹ آئیے گا۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہ تو آپ کے احکامات کا آپ کی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، تو یہ تو آپ کے فیصلے کی توہین کی گئی ہے، ہم نے تو اس وجہ سے چیلنج کیا ہے کہ ہماری جو گراؤنڈ ہے وہ فیصلہ ہے۔ تو عدالت نے کہا اس فیصلے کے خلاف چونکہ اپیل دائر ہو چکی ہے نگران حکومت کی جانب سے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر عدالت نے اس اپیل کو دیکھ لیا، اپیل بھی علی باقر نجفی صاحب کے بینچ میں لگ گئی، اور ان کے ساتھ عالیہ نیلم صاحبہ تھیں۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے نگران حکومت پیش ہوئی۔ نگران حکومت کے وکلا نے کہا جی کہ جسٹس امجد رفیق صاحب کا جو سنگل جج کا فیصلہ ہے جس میں حفاظتی ضمانت دی گئی ہے یہ درست نہیں ہے، اور جو یہ کہا گیا کہ ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ عدالت نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ایک دم اتنے مقدمات آپ نے دائر کر دیے، اور پہلے مقدمہ خفیہ ہوتا ہے، جیسے ہی ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے آپ دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو عدالت ایک بار پوچھ تو لیتی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کون سا آئین اور قانون ہے، اور اگر عدالتیں اس طرح ریلیف نہیں دیں گی تو عدالتوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے کہ آپ تو کسی کی جو آزادی ہے اس کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مقدمے میں گرفتاری ختم ہوگی، دوسرے مقدمے میں، دوسرے میں ختم ہوگی، تیسرے مقدمے میں۔ بہرحال علی باقر نجفی صاحب اور عالیہ نیلم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت دیگر لاء افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ پرویز الہی کو ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پرویز الہی کو معلوم اور نامعلوم مقدمات میں گرفتاری سے روکا ہے۔ سنگل بینچ نے اینٹی کرپشن کی زیر التواء انکوائری میں بھی گرفتاری سے روکا ہے۔ سنگل بینچ نے تھانہ غالب مارکیٹ کے عدم پیروی پر خارج ہونے والے مقدمہ میں حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ اینٹی کرپشن گجرات کے ایک مقدمہ میں بھی حفاظتی ضمانت دے دی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا حکم خلاف قانون اور انصاف کے منافی ہے۔ حکومتی وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ سنگل بینچ نے چودھری پرویز الہی کو وہ بھی ریلیف دے دیا جس کی انہوں نے استدعا ہی نہیں کی۔ حکومتی اپیل میں استدعا کی گئی کہ ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ پرویز الہی کے وکلاء کی جانب سے درخواست کی مخالفت کی گئی۔
تاہم چونکہ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد سنگل بینچ کا پرویز الہی کو کسی بھی مقدمہ میں گرفتار نہ کرنے کا حکم معطل کر دیا اور پرویز الہی کو 1 اگست کو عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کر دیا۔ آج ہے جی 17 جولائی، تقریباً 2 ہفتوں کے بعد عدالت نے 1 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیا اور سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا۔ اور اب سنگل بینچ کا چونکہ فیصلہ معطل ہو گیا تو ان کی جو گرفتاری سے روکنے کا معاملہ تھا، اب تو 3 MPO کا ویسے بھی ختم ہو گیا مقصد، تو اب تو ان کو ویسے مقدمات میں گرفتار کر کے ایک سے دوسرے مقدمے میں ان کو ریمانڈ لینا چاہیے۔ دوسری جانب راولپنڈی پولیس کے سینئر ترین افسر ہیں SSP آپریشنز عامر خان نیازی، ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے۔ عامر خان نیازی کے خلاف خواتین پولیس افسران نے شکایات کی تھی۔ SSP آپریشنز پر SHO سے بھاری رشوت لینے کا بھی الزام تھا۔ اعلیٰ افسر پر گھر کی تزئین و آرائش پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کا بھی الزام تھا۔ IG پنجاب نے DIG ادریس ملک کو انکوائری افسر مقرر کیا۔ سابق SHO نیو ٹاؤن حبیب الرحمان ہیڈ کانسٹیبل بھی کفیل پر بھی انکوائری جاری ہے۔ انکوائری مکمل ہونے پر رپورٹ IG ڈاکٹر عثمان انور کو پیش کی جائے گی۔ سنگین الزامات پر SSP آپریشنز کو سینٹرل آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان کو 13 فروری کو رواں برس 13 فروری کو SSP آپریشنز تعینات کیا گیا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ IG پنجاب کی جانب سے دھڑا دھڑ جو افسران ہیں ان کو ترقیاں دی جا رہی ہیں، نگران حکومت میں ان کو ترقیاں دی جا رہی ہیں، جن کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ان کو ترقیاں دی جا رہی ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ نوازا جا سکے۔ اور پھر ایک افسر کے خلاف جو SSP آپریشنز ہیں اور ان کے نام کے ساتھ نیازی بھی لگتا ہے، اور اگر تو وہ ملوث ہیں تو ان کے خلاف تگڑی کارروائی ہونی چاہیے اور انکوائری ضرور ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ بہرحال ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ SSP آپریشنز میں ان کے جو تھی ان کے پاس عہدہ تھا ان سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔